یہ اگلی روایت ہے جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا، دوزخ پیش کی گئی۔ وہ اس سے یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ آگ بھی اگر آپ کے سامنے ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تنور ہے یا چولہا جل رہا ہے اور آپ اس کی سیدھ میں آ رہے ہیں آپ کی نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے، آگ کی پرستش کرنا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی۔ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم آگے بڑھے نماز پڑھتے ہوئے، آگے کو بڑھے، پھر ایک دم سے جیسے پیچھے ہٹتا ہے انسان، ایسے پیچھے ہٹے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز کے بعد آپ نے، یعنی نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ نے نماز میں ایسا کیوں فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے سامنے جنت پیش کی گئی جب میں نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کے خوشوں کو میں نے لٹکتے ہوئے دیکھا، تو میں نے چاہا کہ ایک خوشہ توڑ کر تمہیں لا دوں، کچھ ایسے کہ آپ نے الفاظ فرمائے، اس لیے میں نے قدم آگے بڑھایا نماز میں۔ تو پھر میرے سامنے جب دوزخ پیش کی گئی تو میں نے ایک قدم پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کی آگ کی لپٹ جو تھی وہ میں دیکھ رہا تھا، اور اس کی روشنی میں نے اپنے اور تمہارے سائے بھی دیکھے۔ جب کسی طرف سے روشنی آ رہی ہے اس کی مخالف سمت میں سایہ بن جاتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف آگ ہی نہیں، سائے بھی دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یعنی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ لمبی حدیث کا ایک حصہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے آگ پیش کی گئی، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر آگ بھی اگرچہ ہو سامنے یا کچھ بھی ہو، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سترے کے طور پہ کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہو سکتی ہے، البتہ اس کا رخ یعنی جیسے جاندار وہ انسان ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ آپ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آگ وغیرہ بھی